اردن تو خیر تعاون اس طرح نہیں کر رہا، اردن صرف غدار بن کے بیٹھا ہوا ہے، ان میں اتنا دم نہیں ہے کہ اکیلے اس طرح کی جنگ لڑ سکیں۔ یہ تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کی طرف یہ انہوں نے وہ اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی جو عوام ہے اس کو ڈیفینس کے لیے ٹریننگ دے کے رکھیں، لیکن کنٹرول اتنا ہی سخت رکھیں تاکہ یہ جو ہے کہ پریکٹس اپنے ملک پہ نہ کرنے لگ جائیں۔ جنگ کا خرچہ کون دے رہا ہے؟ اسرائیل کو۔ اسرائیل نے آج تک کوئی جنگ اکیلے نہیں لڑی۔ اسرائیل جنہوں دا لے کے ہجے تک بدماشی کر رہا ہے، یہ دوسرے دے خرچے سے کر رہا ہے، اپنا خرچہ نہیں۔ دوسریاں دی جیباں 'چ ہاتھ ہے، دوسریاں دی ATMاں 'چ ہاتھ اسرائیل نے پایا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیل کی جو معیشت کی کمر جو ہے، کیا وہ غزہ جنگ نے توڑی ہے یا نہیں؟ یہ میں نے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز اکٹھے کیے اور میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے یہ میں ضرور رکھوں گا کہ اسرائیل جو غرور اور تکبر کے ساتھ اور کسی کی بھی نہیں سن رہا اور فلسطینیوں پہ ظلم کر رہا ہے اور مظالم ڈھا رہا ہے، اور ساتھ جو ہیں یہ جو اس کے اتحادی ہیں، جرمنی، فرانس، امریکہ، برطانیہ، اردن، تو یہ جو 5 اس کے ساتھی ہیں یہ اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ اردن تو خیر تعاون اس طرح نہیں کر رہا، اردن صرف غدار بن کے بیٹھا ہوا ہے، دوسرے کیونکہ غدار مسلمان ملکوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ غداری کر رہا ہے۔ باقی جو 4 ملک ہیں وہ باقاعدہ یعنی کہ اپنے پیسے بھی اسرائیل تے نچھاور کر رہے ہیں، اپنی ٹیکنالوجی، اپنے جہاز جگہ جگہ پہ انہوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ جیسے برطانیہ نے اپنی رائل فورس جو ہے وہ عراق میں لگائی ہوئی ہے ان کے لیے، تو اس طرح امریکہ نے یہاں پانیوں میں چھوڑے ہوئے ہیں اپنے جہاز، اور برطانیہ اور اسی طرح فرانس اور جرمنی تے مینوں آج تک سمجھ کوئی نہیں آئی۔ جرمنی دا ہٹلر بھی ٹھیک سی کہ ہٹلر یہودیاں نوں ماری جا رہا سی، لیکن جرمنی جو ہے فی الحال اس وقت نیٹو کا یعنی کہ ممبر ہے، تو وہ بھی اسرائیل کے ساتھ ہے۔ اچھا، میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں جو میں نے فیکٹس اینڈ فگر اکٹھے کیے کہ ابھی تک اسرائیل کی جو معاشی صورتحال ہے اس جنگ میں اس کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، لیکن اگر یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو نقصان ہے اگر اسرائیل اکیلا اپنے بل بوتے پہ یہ جنگ لڑتا تو پھر کیا اس کو کتنا نقصان ہونا تھا، اور اب یہ اپنے اتحادیوں کے پیسے خرچوا رہا ہے، تو اپنے اتحادیوں کے پیسے خرچوان تو بعد اس واسطے یہ جڑا نا جناب یہ فی الحال چل رہا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ اچھا، اسرائیل کی جنگ میں معاشی اثرات سامنے آنا شروع ہوئے ہیں جناب، اور اسرائیل کو اس کی جو قیمت جھکانا پڑ رہی ہے وہ کافی بھاری ہے۔ اسرائیل کے مرکزی بینک نے ابتدائی اندازوں کے حوالے سے بتایا کہ جنگ کے سبب اسرائیلی معیشت کو یومیہ 26 کروڑ یعنی کہ $26 کا نقصان ہو رہا ہے، اور یہ جو نقصان ہے یہ 26 کروڑ امریکن ڈالر ہے، اور اس جنگ کی وجہ سے معیشت میں 50 ارب یعنی کہ ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے، اور یعنی کہ ان کے ماہرین جو ہیں ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل کی معیشت جو ہے وہ دم والے بہرحال توڑ سکتی ہے۔ ان میں اتنا دم نہیں ہے کہ اکیلے اس طرح کی جنگ لڑ سکیں، اتحادی نال لگے ہوئے ہیں نا، وہی کافران دی پوری فورس نال اور اقتدار ہے نال سارا مسلمان ملک بھی۔ اچھا، اسرائیل کی جو معاشی صورتحال ہے وہ اکیلے اس جنگ کے اخراجات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے عوامی دباؤ یعنی کہ ان کے اوپر بڑھ رہا ہے، اور اسرائیل کے بجٹ پر انہوں نے کہا نظر ثانی کرو کیونکہ اسرائیل کی معیشت کو بڑا دھچکا لگ سکتا ہے۔ اچھا، جو اسرائیل کی کرنسی ہے شیکل ہے شاید یا شیکل ہے، یہ جو ہے اس کی قدر میں بھی کمی آئی ہے۔ 2012 سے لے کے اب تک سب سے بڑی جو گراوٹ ہے ان کی کرنسی میں آئی ہے وہ 0.7% کمی ہوئی ہے۔ اسرائیل کی جو کرنسی ہے وہ اپنی قدر یعنی کہ مسلسل کھو رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد بانڈز اور سٹاک میں بھی کمی کی ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں، جبکہ سرمایہ کاروں کو خدشہ غزہ جنگ جاری اگر رہتی ہے تو علاقائی تنازع کی صورت اختیار کر گئی اگر، تو اسرائیل کی وزارت افرادی قوت اور غزہ میں جنگ کی وجہ سے ورک فورس میں 20% کمی ریکارڈ کی گئی ہے جناب آج تک، اور جنگ کے باعث اسرائیل کی درآمدات اور برآمدات متاثر بہرحال ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اسرائیل نے وقتی طور پہ اپنی فضائی حدود بند کی تھی، فی الحال انہوں نے کھول دی ہے،
اسرائیل نے اپنی جنگی بجٹ میں بیسیکلی یعنی کہ اضافہ کیا. میں تھوڑا سا بتاؤں. بنیامین نیتن کی اتحادی حکومت کو رواں مالی سال کے بجٹ پر شدید مشکلات کا سامنا ہے. اسرائیل کی وزارت خزانہ نے بجٹ پر نظر ثانی کی ترمیم پیش کی ہیں جنہیں بنیامین نیتن نے منظور کر لیا. ترمیم کے تحت اسرائیل کے جنگی بجٹ میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور وزارتوں کے بجٹ میں کٹوتی کی جا رہی ہے. جو چیک کرو انہوں نے جنگی جنون چیک کرو. اور یہ اگر ہم بحیثیت مسلمان اس کو سوچتے ہیں یہ جو حالات ہیں تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کی طرف یہ انہوں نے وہ اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہیں. اور مسجد اقصی میں جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ مسجد اقصی کی شہادت کے حوالے سے بھی اور ساتھ یہ بھی تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ وی آر ریڈی ٹو بلڈ اے تھرڈ ٹیمپل. اور یہ بنیامین نیتن وزیر اعظم اسرائیل کی ایک سپیچ تھی اس میں اس نے کہا کہ ہم تیار ہیں تھرڈ ٹیمپل بنانے کے لیے. اور جو انڈونیشیا اور جو پاکستان ہے یہ بزدل ہے. یہ بھی اس نے کہا. جناب I'm Messiah ben Yosef. I'm Benjamin Netanyahu, the descendant of Joseph. All preparation for Third Temple is fully ready. I have came to know that Mohammad Qasim has dreams that Malaysia, Indonesia, and Pakistan will try to free Palestine, but these dreams are fake. Because Malaysia, Indonesia, and Pakistan are cowards. اچھا جی دوسری طرف آ جائیں کہ اسرائیل اپنے دفاعی بجٹ پر بھاری اخراجات کر رہا ہے فی الحال. اور آئندہ بجٹ میں بھی دفاعی اخراجات کو ترجیح دی جائے گی جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا. اور انہوں نے کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے دفاعی بجٹ میں اضافہ ہوگا اور نیتن اپنی اتحادی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے سالانہ بجٹ پر نظر ثانی انہوں نے کرنی ہوئے گی. اور ایک ماہرین نے کہا جو اقتصادی ماہرین ہیں انہوں نے ایک خط میں لکھا ہے اور یعنی کہ ان کے جو وہاں پہ لوکل ہیں انہوں نے کہا کہ بجٹ پر نظر ثانی کرے اور اس میں دفاع کو ترجیح دی جائے. یعنی کہ یہ جڑے اسرائیلی نے نا بھاجی یہ تقریباً انہوں دے جڑے فوجی نے اور جڑے انہوں دے دوسرے ریزرو فوجی نے یہ سارے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسرائیلی اپنے تمام شہریوں کو ڈیفینس کے لیے حوصلہ چلانا ہر ایک تے لازم ہوتا ہے. اور سارے بچوں کو ٹریننگ دیتی انہوں نے فائرنگاں فورنگاں کرن دی. تو ساڈے یہاں یہ ہے کہ اسی پستول کوئی انلیگل لے کے گولیاں شولیاں چلاتے رہتے ہیں. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی جو عوام ہے اس کو ڈیفینس کے لیے ٹریننگ دے کے رکھیں لیکن کنٹرول اتنا ہی سخت رکھیں تاکہ یہ جو ہے کہ پریکٹس اپنے ملک تے نہ کرنے لگ جائیں اپنے شہریوں تے نہ کرنے لگ جائیں. ٹھیک ہے نا جناب. تو اسرائیل کی جو معیشت ہے اس کے بارے میں بتا دوں گا آپ کو. اسرائیل کی جو معیشت ہے اس کا حجم جو ہے $530 ارب سے زائد ہے اور فی کس آمدنی $58,273 ہے. مرکزی بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں $200 ارب ہیں جو ایک سال کے درآمدی بل کے برابر ہیں. اسرائیل کی معیشت میں خدمات کے شعبے کا حصہ 80% اور صنعتی شعبے کا شیئر 17% سے زائد ہے. غزہ پر جنگ کی وجہ سے اسرائیل کے زر مبادلہ میں $7 ارب کی کمی ہوئی ہے اور اب یہ 191.2 ارب تک پہنچ چکی ہے. اچھا میں تھوڑا سا آپ کو ایک اور چیز بتاؤں. اچھا وہ لمبی ہو جائے گی ڈیٹیل کہ ماہرین کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے وہ میں نے نوٹ کی تھی. میں نے کہا آپ کے سامنے رکھوں گا. جنگ کا جو خرچہ کون دے رہا ہے یہ میں آپ کو بتانے لگوں. ویری ویری امپورٹنٹ. یعنی کہ جنگ کا خرچہ کون دے رہا ہے اسرائیل کو یہ میں بتاؤں کہ مرکزی بینک نے اسرائیل کو جنگ کے لیے $45 ارب فراہم کرنے کی منظوری دے دی ہے. امریکی کانگریس نے اسرائیل کو $14 ارب سے زائد کے امدادی پیکج کی منظوری دی ہے. امریکی کانگریس ریسرچ سروس کی رپورٹ کے مطابق رواں سال کے لیے اسرائیل کو فوج کے لیے $3.3 ارب مختص کیے گئے ہیں. ماہر معاشی امور جو ماہر ہیں لوگ انہوں نے بتایا کہ اسرائیل کو جنگ میں جتنا مالی نقصان ہوتا ہے وہ امریکہ اور یورپ اس کی مدد کرتے آ رہے ہیں. جناب 1948 سے لے کے آج تک لڑی جانے والی تمام جنگیں اسرائیل نے امریکہ اور یورپ کے ساتھ مل کر لڑی ہے. اسرائیل نے آج تک کوئی جنگ اکیلے نہیں لڑی. اسرائیل کی وار مشینری میں بھی اتنی طاقت نہیں کہ وہ اکیلے یہ جنگ لڑ سکیں. ہوں دیکھو تسی یہ جڑی گل میں کیتی ہے کہ اسرائیل جنہوں دا لے کے ہجے تک بدماشی کر رہا ہے یہ دوسرے دے خرچے سے کر رہا ہے. یعنی کہ یورپ دے جڑے ملک نے جڑے ہے برطانیہ امریکہ فرانس جرمنی انہاں دے خرچے تے اے جڑا بدماش ہے
ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਯਹੂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੂਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ਾਇਨਿਸਟ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਔਰ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਰੋ, ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ जेबां 'ਚ हथ है, दूसरे की ATM 'ਚ हथ इसराइल ने पाया हुआ है। ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, इसराइल की फौजी ताकत के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की एक रिपोर्ट है कि इसराइली फ़ौज में 1,70,000 के करीब यानी कि एहलकार मौजूद हैं, जबकि 4,65,000 अफराद रिजर्व फ़ौज है। ये पहले ही मैं एक व्लॉग में शायद बता चुका हूँ। और इसराइल की बड़ी फ़ौज के पास 2200 टैंक हैं और 530 आर्टिलरीज हैं। इसराइल के पास जदीद तरीन मोबाइल एयर डिफेंस मौजूद है जो छोटी रेंज के रॉकेट्स को पकड़ने और तबाह करने की सलाहियत रखता है। इसराइल की फ़ज़ाइया के पास 339 जंगी लड़ाका हथियारें हैं, जिनमें 196 F-16, 83 F-15 और 30 F-35 लड़ाका हथियारें भी मौजूद हैं जनाब। इसराइल के पास जदीद तरीन सब मैरीन्स भी हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की दफा की मद में 2023 में 23.4 अरब डॉलर खर्च किए। इंडिया इसराइली असले का सबसे बड़ा खरीदार है। भारत जो है इसराइली असला खरीदता है बहुत ज़्यादा। तो तुहानू पता ही है कि इंडिया और जिहड़ा इसराइल है ये दोनों इकट्ठे हो गए साडे दुश्मन है नंबर 1। इस वास्ते असीं अपने पासपोर्ट के उत्ते इसराइल का नाम एवं डिलीट किया है कि ये पासपोर्ट पाकिस्तानी तमाम मुल्कों के लिए बिल्कुल यानी कि फंक्शनल है, लेकिन इसराइल वाले पास से मुँह नहीं करना तुसी, ये इसराइल के लिए नहीं है, ये हमने लिखा हुआ बाकायदा। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताऊंगा गुज़श्ता 4 वर्षों में इंडिया ने इसराइल से 1 अरब 19 करोड़ डॉलर का असला खरीदा है, और असला यानी कि खरीदा है। इंडिया के बाद आज़रबाईजान, अच्छा फिलिपाइन और अमेरिका इसराइली असले के बड़े खरीदार हैं। इसराइल अमेरिका और जर्मनी से असले की बड़ी खरीदारी करता है। इसराइल देखो जी जर्मनी चों भी और इसराइल अमेरिका चो असला खरीदा है। और हिटलर को हिटलर के डंगे हुए ने शायद यहूदी, तो वो कहते हैं कि सानू इन्हें कुटिया सी ते इन्हां दा असला असीं खरीदना है, उन्हां दे तबार कर रहे हैं। ये मैंने आपको सारी सूरत हाल बता दी कि इसराइल का खर्चा कितना आ रहा है, इसराइल की फ़ौज की जो ताकत है उस हवाले से ओवरऑल जो मुआशी सूरत हाल है इसराइल की वो मैंने बता दी है। किन्ना दे कंधियां ते किन्ना दी जेबां 'च हथ पा के ते किन्ना दी मुल्कां दी ATM इस्तेमाल करके इसराइल बदमाशी करता है अज तक आ रहा है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और उम्मीद है कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात हुई है सारी, और मनोमानी रिसर्च बेस्ड और एक्यूरेट रिसर्च बेस्ड जो बड़े बड़े इदारों की रिसर्च है उसको मैंने कोड किया है। उम्मीद है कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। और ये जो वर्ल्ड वार 3 है, तीसरी आलमी जंग की तरफ क्या दुनिया जा रही है, ये जो सीरीज़ है इसका सिलसिला व्लॉग्स का सिलसिला इस सीरीज़ में जारी रखूँगा इंशाअल्लाह, और उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर देखते रहेंगे। मुझे इजाज़त दे दें, अल्लाह हाफिज़।